والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. محترم حضرات، اس سے پہلے دروس میں آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا شروع کا حصہ پیش کیا گیا، جس میں نوح علیہ السلام کا نسب نامہ، ساتھ ہی ساتھ آپ کو نبی بنائے جانے کے متعلق بات کی گئی اور اس کا بھی مقصد بیان کیا گیا۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا ہے، ان میں سے تفصیل کے ساتھ کئی صورتوں میں ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ ہود آیت نمبر 25 سے لے کر کے 49 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے آپ کے نام سے ایک مکمل سورہ ہی نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے جا کر کہا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہاری طرف تمہارے لیے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو، میں تمہارے اوپر اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، اللہ کے عذاب کا اور دردناک عذاب کا خوف کھا رہا ہوں۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے اس نبی، اس رسول، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی، دعوت کی شروعات کہاں سے کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہی ہر نبی کا مشن ہوتا ہے، ہر نبی کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اور بھی ہم نبیوں کے انشاءاللہ جب قصے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا ہر نبی نے یہی سے دعوت کا آغاز کیا ہے، کہ صرف توحید پر ہی شروع میں بات ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراء، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں تو صرف اپنی طرح ایک بشر مانتے ہیں، ہم ایک انسان دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس تمہاری کوئی فضیلت تو ہے نہیں خاص۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس میں بھی بتایا گیا تھا کہ ہر نبی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے شروع، اور انسانی ہوتا ہے، لیکن اس میں سے عام انسان بعد میں اللہ رب العالمین نبوت کا اور رسالت کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہی کہا ما نراک الا بشر مثلنا، ہمارے ساتھ پلے ہو، ہمارے ساتھ بڑے ہو۔ اب اس سے پہلے تو تم نے توحید کی بات نہیں کی تھی، اس سے پہلے تو اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے تم نہیں تھے۔ جب اللہ کے اس رسول نے دعوت دینا شروع کیا اور بلانا شروع کیا اور اپنی دعوت پر قائم رہے، تو لوگوں نے ایک اور بات کہی وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو رسول ہو، تم کہتے ہو ہم اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں، تو ہونا یہ چاہیے تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تو کمزور ہیں، ضعیف لوگ ہیں، اور یقیناً نبیوں کے اور رسولوں کے ساتھ شروع میں یہی لوگ آتے ہیں، بلکہ آخر تک ساتھ جو دیتے ہیں یہی دیتے ہیں۔ معاشرے کا کمزور طبقہ ہی ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہی کہا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے جو لوگ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے وہ درزی قسم کے لوگ تھے، یا کپڑے دھونے والے، یعنی دھوبی کا ان کا کام تھا۔ تو یہ کہنے لگے کہ اگر تم نبی ہوتے، رسول ہوتے، ہائی پروفائل لوگ تمہاری اتباع کرتے، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، وَمَا نَرَاكَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، ہم تو تمہارے اندر کوئی فضیلت والی چیز نہیں دیکھتے، ہم تو تمہیں بس جھوٹا ہی شمار کرتے ہیں، جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده
فَهُمْ يَتَعَلَيْكُمْ أَنُزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا, یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ کی طرف سے میرے اوپر نعمت ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے مجھ پر رحمت نازل ہوئی ہے اور اللہ کے اپنے رب کی طرف سے میں کسی واضح دلیل پر ہوں, تمہارا کیا خیال ہوگا اس وقت؟ اور اس دلیل کو تم سمجھ نہیں رہے ہو, اس کو تم ناپسند کرتے ہو. اور یہ دیکھو میں جو تمہیں دعوت کا معاملہ میرے ساتھ ہے, یہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. میں تم سے روپے پیسے بھی نہیں مانگتا, اس کا اجر بھی نہیں مانگتا, ثواب تو اللہ رب العالمین ہی دے گا. ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو ٹھیک ہے تم دعوت دے رہے ہو, ایسا کرو ہم تمہاری دعوت قبول کر لیتے ہیں. کیا کرو؟ ہم تمہاری دعوت قبول کر لیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں, ہم ہائی پروفائل لوگ ہیں, ہمارا اسٹیٹس, ہمارا لیول اونچا ہے, ہمارا مقام و مرتبہ اونچا ہے, جیسا کہ آج MLA ہوں, MP ہوں, آج کے دور میں سمجھ جائیے CM ہوں وغیرہ. تو یہ بڑی عجیب بات ہے, اگر ہم تمہاری اتباع کر بھی لیتے ہیں تو ایک طرف ہم ہائی پروفائل لوگ اور ایک طرف یہ رذیل لوگ, ان کی زبان میں بالکل کمزور لوگ, جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں, رہنے کے لیے اچھے مکان نہیں. اب ہم تمہارے ساتھ چلیں گے اور یہ بھی ساتھ ہوں گے, کتنا عجیب معلوم ہوگا. ایسا کرو ان کو سائڈ کر دو, اگر سائڈ کر دیتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دشمنوں نے اور کفار نے کی تھی, جیسا کہ ابو جہل وغیرہ نے کہا تھا یہ سہیب رضی اللہ عنہ, یہ بلال رضی اللہ عنہ, یہ عمار, ان کی حیثیت کیا ہمارے پاس, یہ تو غلاموں والی زندگی گزارتے تھے. اب اگر ہم تمہاری اتباع کریں گے تو ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑے گا, ان کے ساتھ اٹھنا پڑے گا, ان کے ساتھ چلنا پڑے گا, ان کو سائڈ کر دو, ہم تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے. لیکن نبی نے جو جواب دیا تھا اسی طرح کا نوح علیہ السلام نے بھی جواب دیا, اور یہ جواب دراصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا, میں ان لوگوں کو ہرگز سائڈ کرنے والا نہیں ہوں, دھتکارنے والا نہیں ہوں جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا ہے. جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا ہے ان کو ہم کبھی بھی دور نہیں کرنے والے ہیں. آج بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہو, کوئی مصیبت ہو, روپے پیسے کی ضرورت ہو مثال کے طور پر, تو جو لوگ شروع میں آپ کا تعاون کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, وہی لوگ آپ کو زیادہ محبوب ہوں گے. بعد میں لوگ کروڑوں روپے آپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے مصیبت اور پریشانی میں ساتھ دیا ہے 1000 روپے ہی کے ذریعے سے, وہ لوگ آپ کی نظر میں کیا ہوں گے, محبوب ہوں گے. کبھی بھی دل گوارا نہیں کرے گا ان کو سائڈ کر دیا جائے. اگر سائڈ کوئی کرتا ہے تو یقیناً وہ احسان فراموش مانا جاتا ہے. تو نبیوں کا معاملہ تو بالکل عجیب ہوتا ہے. نبی تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں, اور ان کو احسان فراموش کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ احسان فراموشی ہرگز نہیں کر سکتے. تو ان کا یہی جواب تھا کہ میں ان لوگوں کو نہیں کر سکتا, اگر آپ کو ایمان لانا ہے لاؤ, یہ تو ہمارے ساتھ ہوں گے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. یہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش مند ہے, یہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش مند ہے, اس لیے انہوں نے میرے اوپر ایمان لایا ہے, لیکن تم نیرے جاہل ہو. اور ایک بات کہتی, وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ, اگر میں نے ان کو دھتکار دیا, سائڈ کر دیا, تو اللہ کی طرف سے میری مدد کون کرے گا؟ وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے اگر کوئی عذاب آئے اور ان کو میں نے سائڈ کر دیا جس کی وجہ سے میرے اوپر عذاب آ جائے, تو اللہ رب العالمین کے خلاف میری کون مدد کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. افلا تذکرون, تم کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. دیکھیں, وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. اس میں کئی باتیں بتائی گئی ہیں, اگر ایک ایک بات پر رک کر بات کی جائے تو یقیناً درس لمبا ہو جائے گا, اور بلکہ ایک ایک بات پر یہ جو بات کہی ہے بول کی بات, ایک ایک بات پر ایک لمبا درس ہو سکتا ہے کہا. لیکن چونکہ مختصر کرنا ہے درس اور کئی انبیاء کے قصے ہمیں بیان کرنا ہے, اس لیے مختصر طور پر ہم جانتے ہیں. ان میں سے نوح علیہ السلام نے کہا میرے پاس خزانے نہیں ہیں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ الْأَرْضِ خَزَائِنُ اللَّهِ, کہ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس خزانے ہیں اللہ کے. ٹھیک ہے, میرے پاس خزانے ہیں, یہ ہم دعویٰ بھی نہیں کرتے, اور تم دیکھ رہے ہو میرے پاس ہے بھی نہیں. اگر میرے پاس خزانے ہوتے, اگر کسی کے پاس خزانہ ہو تو لٹانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ مت سمجھو میرے پاس خزانے اللہ رب العالمین کی طرف سے تم ایمان لے آؤ
تو میں تمہیں نواز دوں گا. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نبیوں کے بارے میں اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، بلکہ اگر صاف لفظوں میں کہا جائے وضاحت کے ساتھ تو بریلوی کے علماء نے لوگوں کا دماغ خراب کر رکھا ہے. بہت سارے لوگوں کو ان باتوں میں الجھا کر کے بالکل ان کی نیت جو ہے وہ ڈبو دے رہے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اعطیت مفاتیح الارض. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، زمین کے خزانے دیے گئے ہیں. صحیح روایت ہے. لیکن اس حدیث کو توڑ مڑوڑ کر اس کی غلط تشریح کر کے لوگوں کا دماغ خراب کرتے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے، صحیح حدیث ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، میرے پاس کنجیاں ہیں. جبکہ دوسری حدیثوں سے اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خزانے دیے گئے تھے وہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تھے. قیصر روم اور کسریٰ یہ ایران کا علاقہ تھا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دونوں علاقے فتح کیے گئے اور اسلامی اسٹیٹس میں یہ شامل ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے تھے، وہ جن کو جتنا نواز سکتے تھے نواز دیتے تھے. بلکہ یہ شعر بھی کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو کچھ لے لیں گے محمد سے. نعوذ باللہ. کہتے ہیں اللہ کے پاس کیا ہے، توحید ہے صرف. وہ تو کہتا ہے اللہ ایک ہے، قل واللہ احد، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے پاس. جبکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے پاس دنیا کے خزانے ہیں، تو ہم وہاں سے لے لیں گے، اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اور بھی باتیں آئیں گی. نوح علیہ السلام کی یہ بات ہوئی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی تھی، میرے پاس دنیا کا کوئی خزانہ نہیں. جب دوسری حدیثوں میں اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یا اسی طرح سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب انتقال ہوا، جب وفات کا وقت آیا تو صرف اور صرف کچھ بھی نہیں تھا. سمجھیے، صرف اور صرف کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ جو دیا جلایا گیا تھا، جو روشن کیا گیا تھا، وہ بھی پڑوس سے مانگ کر کے وہ روشن کیا گیا تھا. نوح علیہ السلام خود یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے ہر نبی کے پاس ہوتا ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق، ٹھیک ہے. جبکہ اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، ہمارا بھی اتفاق، آپ کا بھی اتفاق، ان لوگوں کا بھی اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، خالق نہیں ہے. جو خالق ہوتا ہے اسی کے پاس سارے خزانے ہوتے ہیں، مخلوق کے پاس کوئی بھی خزانہ نہیں ہوتا. اور جو مخلوق کے پاس خزانے کا اقرار کرے، اعتراف کرے، دعویٰ کرے، وہ شخص جھوٹا ہے. اب دیکھیے، جب نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی، اس کے بعد ایک بات کہی وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا. اس پر بھی اگر بات کی جائے تو بڑا لمبا درس ہوگا. تو غیب نہیں جانتا. اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ باتیں بتلائی ہیں، ضرور بتلائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بتائے جانے سے. ہمیں بھی اگر کوئی بات بتلا دے تو ہم بتا سکتے ہیں آپ کو ابھی دیوار کے پیچھے نہیں معلوم کیا ہے، کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں. لیکن کوئی اگر آ کے بتا دے، میں آپ کو بتاؤں دیوار کے پیچھے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیا میں عالم الغیب ہو گیا؟ غیب ہے نا وہ. نہیں، بتائے جانے پر کوئی چیز اگر معلوم ہو تو اس کو علم غیب نہیں کہتے. بغیر بتائے جانے پر جو چیز معلوم ہو جس شخص کو، جس ذات کو، اس کو عالم الغیب کہتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین. اسی طرح سے وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، کہا میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں، میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُهُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. اسی طرح سے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں تمہیں دے دے گا، مجھ پر ایمان لاؤ، یہ ساری چیزیں تمہیں نواز دے گا، یا میں اللہ کی جانب سے تمہیں دے دوں گا. ایسا بھی نہیں کرتا، ایسا بھی میں دعویٰ نہیں کرتا. بس یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے گا، تمہیں مالدار بنا دے گا، دنیا کی خلافت سے تمہیں نواز دے گا. ہرگز میں یہ دعویٰ نہیں کرتا. جب یہ باتیں سمجھائی اللہ کے اس پیغمبر نے تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اے نوح، بہت ہو گیا، ٹو مچ، اب بہت زیادہ ہو گیا ہے، تم ہمارے ساتھ بہت زیادہ جدال کر رہے ہو، بہت زیادہ بحث و مباحثہ کر رہے ہو. یہی نا کہ تم عذاب لانے کی دھمکی دیتے ہو. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ.
انہوں نے لائٹ لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے عذاب لا لو اگر تم لا سکتے ہو. تو اللہ کے اس پیغمبر نے کیا کہا؟ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. عذاب لانے کی بات کرتے ہو میں بھی اسے نہیں لا سکتا، کیونکہ قوم نے ان کی طرف عذاب کو منسوخ کیا تھا کہ تم لے آؤ. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ عذاب کا جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ رب العالمین لائے گا اگر وہ چاہے. وما انتم بمعجزین، لیکن یاد رکھو اگر عذاب آ جائے تو تم ٹال نہیں سکتے. آج بھی بہت سارے لوگ جب انہیں آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا جب کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے، ظالم سے کہا جاتا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، وہاں پکڑ لینا جو ہوگا، یا ہم دیکھ لیں گے جو ہوگا، فرشتوں کو بھی میں ایسے پکڑ لوں گا یا فلاں کو میں یہ کروں گا. باقاعدہ یہ کرتے ہیں. جب کوئی ظلم کرتا ہے تو یقین کہتے ہیں آخرت میں دیکھ لیں، ہاں ٹھیک ہے سمجھ لیں گا، ٹھیک ہے میں سمجھ لوں گا. یا وہاں حساب دینا ہوگا، بہت لائٹ لیتے ہیں، ہاں میں حساب دے دوں گا. یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا، تمہاری پکڑ کرے گا. اللہ کون ہے؟ نعوذ باللہ. ایسے لوگ کرنے لگتے ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو لائٹ لے کر کے کہہ دیتے ہیں. بہت ضرورت ہے اپنے بچوں کی پرورش، اپنے بچوں کی تربیت کرنے. اللہ رب العالمین کا عذاب معمولی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں ہنسی مذاق یا ٹھٹھا کر دینا یہ معمولی بات نہیں ہے، حقیر بات نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. کہیں ان کے افکار و خیالات تو اس طرح نہیں ہے نا. کل کے درس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی. بہرحال اس کے بعد کہا نوح علیہ السلام نے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میں نے تمہیں بہت نصیحت کی لیکن میری نصیحت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکی. میں چاہتا ہوں تمہیں نصیحت کروں. إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، اگر میں نصیحت کرنا چاہوں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنا چاہے. اس طرح سے اللہ کے اس پیغمبر نے کہا وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہی تمہارا رب ہے. اسی طرح سے اگر سورہ نوح میں بھی ہم دیکھیں تو سورہ نوح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے. ابھی اور اس کا حصہ باقی ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام دونوں حصوں کو میں مرج کر کے اور ملا کر کے بتا رہا ہوں. تو نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ نوح میں بھی بیان کیا گیا. وہی اس طرح اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف اور انہوں کہ تم ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. یہاں پر بھی وہی بات کہی یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. یہ ساری باتیں نوح علیہ السلام نے کہی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کی عبادت اور نبی کی اتباع اور اطاعت کی جاتی ہے. کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ نے تمہیں ایک وقت تک مہلت دی ہے، لیکن جب مہلت ختم ہو جائے گی اور موت آ جائے گی تو پھر تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی موقع نہیں دیا جائے گا. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے. اس کے بعد نوح علیہ السلام ساری باتیں جو اپنی قوم سے کہیں اور کس کس انداز میں کہیں، کس کس طور پر، وہ پورا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے. کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے رب میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا، دن کو بھی بلایا، رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، لیکن میری دعوت سے وہ اور بھاگ رہے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اے رب میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ تو انہیں بخش دے، معاف فرما دے، جب بھی انہیں پکارا انہوں نے اپنی انگلیوں کو، اتنی بدبخت قوم تھی کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتی تھی تاکہ نبی کی بات کانوں تک نہ پہنچے، اور اسی طرح سے کپڑے اوڑھ لیتے تھے تاکہ بات سن ہی نہ پائے. وَأَصَرُّوا، اور اصرار کرتے تھے اپنی ہر دھرمی پر، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کرتے تھے. پھر اللہ کے اس پیغمبر نے کہا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں نے انہیں اعلانیہ طور پر بھی دعوت دی، کبھی چھپ کر کے بھی دعوت دی، کبھی اعلانیہ طور پر بھی. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ طور پر بھی پکارا اور راز کے ساتھ بھی. تو تین طریقے سے دعوت کا یہاں پر طریقہ بیان کیا گیا ہے. ایک یہ کہ بالکل چھپ چھپا کر خفیہ انداز میں، ایک اعلانیہ طور پر، اور تیسرا اعلانیہ طور پر بھی اور چھپ چھپا کر ایک ساتھ. تو تین طریقے بیان کیے گئے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ ساری آیتیں ہم بار بار سنتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے کہا
کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے اور اللہ رب العالمین کی حدوں کو تم تجاوز کر چکے ہو، اس کے باوجود انہ کان غفارا، اللہ بخشنے والا ہے۔ اور مغفرت کی جب بات کہی جاتی ہے، توبہ استغفار کی، تو یہ آیتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت سے کیا کیا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم سے بتایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے اللہ کی تم اس قدر نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ کی اس پیغمبر نے پوری چیزیں یہ بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو اللہ رب العالمین کی انعامات ہیں، ان تمام انعامات کو اس پیغمبر نے گنایا کہ شمس بنائے، سورج بنائے، چاند بنائے تیرے لیے، اس زمین کو تمہارے لیے رہنے کے لائق بنایا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی پیغمبر کو جو کہہ رہے تھے یہ لوگ کہ تم نے نئی بات لے آئی ہے، تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تو نبی نے کہا جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلیہ اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اے نوح اگر آپ سے یہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے، تو کہہ دیجئے اگر میں نے گڑھا ہے تو یہ میرا گناہ ہوگا اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہوں، میں بری الذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ پھر نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا وحی کی کہ اب تمہاری قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے علاوہ نہیں لائیں گے، ان کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، جو یہ لوگ کر رہے ہیں آپ بالکل مایوس نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ اصل میں نبی اور رسول اپنی قوم کا خیرخواہ ہوتا ہے، اپنی قوم کا بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، لہذا قوم کسی بھی طرح قوم کا ایک فرد بھی اگر گمراہی پر ہو برداشت نہیں ہوتا نبی سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس طرح سے چکر لگا رہے تھے، جاتے تھے، ایک نہیں مانتا دوسرے کے پاس جاتے، دوسرا نہیں مانتا تیسرے کے پاس جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان نہ لائے تو ایسا لگتا ہے آپ اپنی جان کو ختم کر دیں۔ یہ نبی کا تھوڑا امتیاز ہوتا ہے، نبی کا طریقہ ہوتا ہے، نبی کے اندر جو جذبہ رحمت ہے وہ ابال مارتا ہے، ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بلائے جاؤ اپنا سمجھے، عذاب آئے گا سمجھے گا، جاؤ برباد ہوگا سمجھے گا، جہنم میں جائے گا۔ بسا اوقات ہم زبان سے بول بھی دیتے ہیں لیکن نبی ایسے نہیں ہوتے، بلکہ نبی کو گھبراہٹ ہوتی، بے چینی ہوتی، اضطراب اور بے چینی کے وہ سو نہیں سکتے، تو چنانچہ انہوں نے جتنی استطاعت تھی ان کے اندر ساری کو جھونک دی، ساری محنتیں کر لی، مشقت کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب آپ پر ایمان لانے والوں میں ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اب کیا کرو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب آپ کیا کیجئے کشتی بنائیے، وہ بھی میری نگرانی میں، کیونکہ اس سے پہلے کشتی تو کسی نے بنائی نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے کہا میں بتاؤں گا کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے اور کیسے اس کو چلانا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن یہ بات یاد رکھیے اب جو کشتی بنائی جا رہی ہے اس کشتی میں ایمان لانے والے سوار ہو جائیں گے، باقی جو ظالم ہوں گے ان کا معاملہ انہم مغرقون، وہ غرق کر دیے جائیں گے، ڈبو دیے جائیں گے، لیکن ان کے بارے میں آپ بات مت کیجیے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نبی کے نفس کو جانتا ہے، نبی کی نفسیات کو جانتا ہے، جذبات کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے علم کے مطابق جانتا تھا کہ نوح علیہ السلام ظالموں کے بارے میں بھی بات کریں گے، سفارش کریں گے، اس لیے پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بھی سفارش مت کیجیے گا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر اللہ رب العالمین کے انشاءاللہ بعد میں بات آئے گی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام ان نصارہ کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، کرسچن کے بارے میں بھی سفارش کریں گے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر عذاب دینا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو نے نہیں بخش دیا تو تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے جن لوگوں نے پوری شریعت کو بگاڑ دیا ہے ان کے بارے میں بھی نبی کا یہ خیال ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے، کسی طرح سے وہ بخش دیے جائیں۔ تو نوح علیہ السلام کو اس لیے خصوصاً کہا گیا کہ ان کے بارے میں بات مت کیجیے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب کشتی بنانے لگے، جب وہاں سے گزر ہوتا تھا قوم والوں کا تو کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہا اس زمین پر
کشتی بنا، کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا چیز ہے، کیوں بنا رہے ہو؟ بتائیے کشتی ہے ایسی چیز، ارے کیا ہے، نہ پانی ہے نہ پانی کا قطرہ ہے، کہاں چلاؤ گے تم؟ زمین پر چلاؤ گے۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ کیا اسے بیل لے کر جائیں گے جیسے بیل گاڑی ہوتی، تو اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے بس اتنی بات کہی، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج جیسا مذاق اڑا رہے ہو نا، ہمارا بھی وقت آئے گا کہ ہم مذاق اڑائیں گے۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کیا چیز ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے اس پیغمبر نے کہا انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے رب انہیں میں نے ہر طرح سے پکار کر کے دیکھ لیا، ہر طرح سے دعوت دے کر دیکھ لی، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی بات ان لوگوں نے مانی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جن کی مال اور اولاد نے ان کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ خسارے میں اور اضافہ ہوتا گیا ہے، کیونکہ مال اور اولاد ایسی چیز ہے اور ایسا فطرہ ہے کہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جہاں یہ اچھی چیز ہے وہاں خراب چیز بھی ہے، اگر صحیح جگہ پر لگایا جائے، صحیح ڈھنگ سے اس کی تربیت کی جائے تو بہتر ہے، ورنہ پھر خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اس کے بعد وہ مکر و مکر کبار، ساری چیزیں بیان فرمائی۔ نوح علیہ السلام نے اسی طرح سے ذکر کیا یہ تو ایسے لوگ ہیں جو بتوں کو شرک میں جو مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، چپتے رہو، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہی 5 جو بتایا گیا تھا کل تفصیل سے 5 بتوں کے بارے میں کہ ان لوگوں کو مت چھوڑنا، خاص کر کے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو بالکل مت چھوڑنا۔ وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا، اے اللہ ان لوگوں نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بلکہ سب کو ان لوگوں نے گمراہ کر لیا ہے، اور گمراہ کرنے کے بعد ان کو اے اللہ ان کی ضلالت میں، ان کی گمراہی میں اور تو اضافہ کر۔ مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا۔ نوح علیہ السلام نے یہ باتیں کی اور اس کے بعد پھر کہا کہ انہی کی وجہ سے یہ ڈبو دیے گئے اور انہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے، اور انہوں نے کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی مددگار نہیں پایا۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے پکارا اے رب تو زمین پر کسی کافر کو مت چھوڑ، کسی کافر کو مت چھوڑ، انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا، اگر تو اسے چھوڑے گا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ فاجر، کافر اور ایسے ہی مشرک وغیرہ کو جنت دیں گے۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا۔ اللہ کے اس پیغمبر نے اپنے لیے مغفرت کی طلب کی، اسی طرح سے اپنے والدین کے لیے اور ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے اللہ کے اس پیغمبر نے دعا کی ہے، اور ظالموں کے لیے صرف بربادی اور ہلاکت کی بدعا کی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جتنی سختی سے بددعا کی، کسی پیغمبر اور کسی رسول نے، کسی نبی نے اپنی قوم پر ویسی بددعا نہیں کی۔ اب اس کے بعد جو عذاب آتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وفارت النور، اس کے بعد کیا ہوا، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، ہمارا عذاب آیا اور پھر تنور پھٹ پڑا، اس کا عذاب آیا، اور عذاب کس طرح سے آیا اور کشتی پر کیسے لوگ سوار ہوئے اور کون کون لوگ تھے اور کون لوگ پھر اس کے بعد ڈوبنے والوں میں سے تھے، اسی طرح سے تعداد کتنی تھی، انشاءاللہ العزیز کچھ تفصیلات ہم اگلے درس میں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو ان تمام قصوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما، اور انشاءاللہ بطور خاص جو اس واقعے سے یا نوح علیہ السلام کے اس قصے سے جو ہمارے لیے فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب کریم ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رکھ، شرک، بدعات اور خرافات، تمام ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھ، اور ہمیں اپنی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت صحیح ڈھنگ سے اسلام کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔